اور کہے گا اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، یہی وہ لوگ ہیں نا سامنے کھڑے کر کے کہے گا اہؤلاء الذین، یہی وہ لوگ ہیں نا اقسمتم، جن کے بارے میں تم قسم کھاتے تھے۔ کیا قسم کھاتے تھے؟ کہ لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ ہرگز انہیں اللہ کی رحمت پہنچ ہی نہیں سکتی۔ یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہوگی جنہوں نے غریب مسلمانوں کو دیکھ کر کہا کہ اگر اسلام اللہ کی رحمت ہوتی تو ہم امیروں کو ملتی۔ یہ لوگ ٹکے ٹکے کے لوگ، معاذ اللہ، ان کو اللہ نے رحمت سے نواز دیا اور ہم اسلام قبول نہیں کر رہے، تو کیا مقصد؟ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ کی رحمت تو مجھ پر ہے، اللہ کی رحمت اس پر ہوتی تو یہ غریب کیوں ہوتا؟ اس کے پاس تو بہت دولت ہوتی۔ یہ دولت مند سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں کامیاب شخص بھی میں ہوں، اور اللہ کی رحمت جو ہے نا مجھ پر برس رہی ہے۔ یہی ہمارا مزاج ہو گیا۔ ہمارا کاروبار ٹھیک چلے گا، ہم ڈیل اچھی بنا رہے ہوں گے، پیسے بہت آ رہے ہیں، ہم سمجھیں اللہ کی بڑی رحمت ہے، اور اچانک سے پیسوں کی تنگی ہو جائے گی تو آپ کہیں گے اللہ ناراض ہو گیا۔ حالانکہ دولت کا بڑھنا یا دولت کا کم ہونا یہ اللہ کی رضا کا یا اللہ کی ناراضگی کا معیار نہیں ہے۔ اگر اس کو آپ اللہ کی رضا سے تولیں گے تو پھر بل گیٹس سے زیادہ اللہ راضی ہے، بھائی آپ سے زیادہ دولت مند ہے۔ اگر دولت علامت ہے اللہ کی رضا کی تو یہ یہودی جتنے ہیں یہ تو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ نے زیادہ نوٹ تو انہیں دیے ہوں۔ اس طرح یہ امیزون ہے، بڑے بڑے برانڈس ہیں، ان کے جو مالک ہیں ملٹائی بلینرز لوگ ہیں، ٹریلرز لوگ، پھر اللہ تو ان سے زیادہ راضی ہے۔ یہ تو پھر معاذ اللہ اللہ کے ولی ہیں۔ پھر کیونکہ اگر یہ معیار بنا لیا جائے کہ دولت اللہ کی رضا کا نام تو پتہ چلا دولت کوئی اور شے ہے۔ بعض اوقات اللہ دولت دیتا ہے آزمائش کے لیے، اللہ تعالیٰ منصب دیتا۔ پچھلی آیتیں گزری ہیں نا کہ ہم کسی کو دولت اور منصب دیتے ہیں کس لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 8ویں سپارے کے 13ویں رکوع کا 13th رکوع کا آغاز ہے، اور یہ 8ویں سپارے کا لاسٹ کوارٹر ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل کمنگ سیٹرڈے 8ویں سپارے کے مکمل ہونے کے شکرانے میں انشاءاللہ عز و جل، جس طرح ہر سپارے کے آخر میں ہم ناشتے کا اہتمام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو الحمدللہ یہ بھی لاسٹ کوارٹر ہے، تو اس ویک میں ختم ہو جائے گا 8واں سپارہ بھی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ کمنگ سیٹرڈے ضرور شرکت فرمائیے، اور انشاءاللہ عز و جل پھر انشاءاللہ ناشتے کا بھی اہتمام کریں گے، دعا بھی کریں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، آیت نمبر 48 ہے سورہ اعراف کی۔ میں نے کل آپ کو ذکر کیا تھا کہ اعراف اس مقام کو کہتے ہیں جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے۔ اس کے بارے میں 10 اقوال ہیں۔ زیادہ تر رائے یہ ہے کہ جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ ایون ہوں گے، برابر ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اعراف میں رکھے گا، اور وہ جنتیوں کا بھی مشاہدہ کریں گے اور دوزخیوں کا بھی مشاہدہ کریں گے، دونوں کو دیکھیں گے، اور اللہ رب العزت پھر بعد میں انہیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہے، جہاں پر اللہ شہداء کو، صلحاء کو، انبیاء کو رکھے گا، اور ان کا حساب سب سے پہلے ہی کر دیا جائے گا، پھر ان کو بلند مقام پر بٹھایا جائے گا تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ جنتیوں کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتا ہے اور دوزخیوں کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ دونوں رائے ملتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور پکاریں گے اصحاب اعراف۔ کیا پکاریں گے؟ رجالن، لوگوں کو پکاریں گے۔ کن لوگوں کو پکاریں گے؟ یعرفونہم بسیماہم، جن کو وہ چہروں سے، جن کو وہ ان کی علامات سے پہچانتے تھے۔ کیا کہیں گے؟ قالوا ما اغنى عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، وہ کہیں گے ان دوزخیوں کو جن کو وہ علامات سے پہچانتے ہوں گے کہ نہیں کچھ کام آیا وہ چیزیں جو تم جمع کرتے تھے دنیا میں، مال و دولت تم جمع کرتے تھے، کیا تمہارے وہ کام آیا؟ تم نے دوستوں کو، اقربا کو اپنی ایک بات بنائی ہوئی تھی۔ قالوا ما اغنى عنکم جمعکم،
تو کہا دوزخ سے تمہیں کسی چیز نے بچایا جو تم جمع کرتے تھے؟ پھر فرمایا وما کنتم تستکبرون، اور نہ ہی وہ چیزیں تمہارے کام آئیں تستکبرون جن پر تم گھمنڈ کیا کرتے تھے۔ اپنی طاقت پر بڑا تمہیں ناز تھا، اپنی دولت پر ناز تھا، اپنی سیٹ پر بڑا ناز تھا، یہ دونوں چیزیں تمہارے کام نہیں آئیں۔ یہ اصحاب اعراف کہیں گے جہنمیوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جن کو بھیجنا ہوگا جنت میں ان کو سامنے کھڑا کرے گا جہنمیوں کے، اور کہے گا اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، یہی وہ لوگ ہیں نا، یہی لوگ ہیں نا، سامنے کھڑے کر کے کہے گا اہؤلاء الذین، یہی وہ لوگ ہیں نا اقسمتم جن کے بارے میں تم قسم کھاتے تھے۔ کیا قسم کھاتے تھے؟ کہ لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ ہرگز انہیں اللہ کی رحمت پہنچ ہی نہیں سکتی۔ یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہوگی جنہوں نے غریب مسلمانوں کو دیکھ کر کہا کہ اگر اسلام اللہ کی رحمت ہوتی تو ہم امیروں کو ملتی۔ یہ لوگ ٹکے ٹکے کے لوگ معاذ اللہ، ان کو اللہ نے رحمت سے نواز دیا اور ہم اسلام قبول نہیں کر رہے، تو کیا مقصد؟ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی رحمت تو مجھ پر ہے، اللہ کی رحمت اس پر ہوتی تو یہ غریب کیوں ہوتا؟ اس کے بعد تو بہت دولت ہوتی، کیونکہ دولت مند سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں کامیاب شخص بھی میں ہوں، اور اللہ کی رحمت جو ہے نا مجھ پر برس رہی ہے۔ یہی ہمارا مزاج ہو گیا، ہمارا کاروبار ٹھیک چلے گا، ہم ڈیل اچھی بنا رہے ہوں گے، پیسے بہت آ رہے ہیں، ہم سمجھیں اللہ کی بڑی رحمت ہے، اور اچانک سے پیسوں کی تنگی ہو جائے گی تو آپ کہیں گے اللہ ناراض ہو گیا۔ حالانکہ دولت کا بڑھنا یا دولت کا کم ہونا یہ اللہ کی رضا کا یا اللہ کی ناراضگی کا معیار نہیں ہے۔ اگر اس کو آپ اللہ کی رضا سے تولیں گے تو پھر بل گیٹس سے زیادہ اللہ راضی ہے کہ بھائی آپ سے زیادہ دولت مند ہے۔ اگر دولت علامت ہے اللہ کی رضا کی تو یہ یہودی جتنے ہیں یہ تو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ نے زیادہ نوٹ تو انہیں دیے ہوئے ہیں۔ اس طرح یہ امیزون ہے، بڑے بڑے برانڈس ہیں، ان کے جو مالک ہیں ملٹائی بلینرز لوگ ہیں، ٹریلرز لوگ ہیں، تو پھر اللہ تو ان سے زیادہ راضی ہے۔ یہ تو پھر معاذ اللہ کے ولی ہیں پھر، کیونکہ اگر یہ معیار بنا لیا جائے کہ دولت اللہ کی رضا کا نام ہے تو پتہ چلا دولت کوئی اور شے ہے۔ بعض اوقات اللہ دولت دیتا ہے آزمائش کے لیے، اللہ تعالیٰ منصب دیتا۔ پچھلی آیتیں گزری ہیں نا کہ ہم کسی کو دولت اور منصب دیتے ہیں کس لیے؟ تاکہ اس کو آزمائیں کہ وہ اپنے درجوں پر کے درجات لیبلوکم فیما آتاکم، ہم تم میں سے بعض کو بعض پر درجے اس لیے بڑھا دیتے ہیں تاکہ اس کو اسٹیٹس دے کے، سیٹ دے کے، منصب دے کر آزمائیں کہ وہ کیسا ہے۔ آج ہی صبح میں نے حضرت علی کے قول پڑھا، اور کیا خوبصورت بات، اللہ تعالیٰ جناب مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت پر کروڑہ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور آپ کی اتباع کرتے ہوئے بھی ہمیں بھی دین اسلام پر چلنا نصیب فرمائے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ جب کسی کو دولت دیتا ہے تو اس کی حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے۔ دولت آنے کے بعد کوئی آدمی اگر بگڑ رہا ہے تو سمجھیے وہ بگڑا نہیں ہے، وہ اندر سے پہلے ہی بگڑا ہوا تھا۔ وہ جو اتنے عرصے تک خاموش تھا وہ اس لیے تھا کہ مجبور تھا، اب نوٹ آئے جمعہ 4 دنوں تو اب دکھا رہا ہے کہ وہ اصل میں کیسا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ لوگوں کو دولت دے کر ان کی حقیقت کو بھی واضح کرتا ہے کہ وہ فطرتاً خبیث ہیں کہ فطرتاً صالح ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے جمعہ جن کے پاس 4 پیسے آئے ہوتے ہیں وہ پھر اپنی اوقات جب بھولتے ہیں اور شر پھیلانا شروع کرتے ہیں، پھر دیکھیے کہ پھر وہ ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ اس معیار کا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دولت آنے کے بعد بھی تواضع میں رہتے ہیں، انکساری میں رہتے ہیں، تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اندر سے بھی فطرت سلیمہ کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا ان غریب مسلمانوں کو اور امیروں کو، سرداروں کو، ولید بن مغیرہ، ابو جہل، یہ جو مکے کے اندر غریب صحابہ کو معاذ اللہ کمتر سمجھتے تھے اور کہتے تھے اگر اللہ کی رحمت ہے تو ہم سردار ہیں، ہم دولت مند ہیں، ہمیں ملنی چاہیے۔ تو فرمایا اہؤلاء الذین اقسمتم، یہی وہ لوگ ہیں نا جن کے بارے میں تم قسم کھاتے تھے لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ انہیں نہیں پہنچے گی اللہ کی رحمت۔ اب اللہ تعالیٰ مخاطب ہوگا کن سے؟ ان غریب مسلمانوں سے، کہے گا ادخلوا الجنت،
داخل ہو جاؤ جنت. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ اب تمہیں کوئی خوف ہوگا، نہ تمہیں اب کسی چیز کا غم ہوگا. اب ایک دیکھیے حسرت، بڑے بڑے سرداران، بڑے بڑے گھمنڈی لوگ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے جنت کے لیے جانے کے لیے، اور اللہ غریب مسلمانوں کو کھڑا کرے گا، اور غریب مسلمانوں کو کھڑا کر کے کہا چلو بھائی جاؤ جنت، اور آج تمہیں کوئی نہ غم ہوگا. تو ان کو یاد دلائے گا کہ تمہاری اوقات کیا ہے اور ان کا درجہ کیا ہے. دنیا میں تم نے جنہیں حقیر سمجھا مال نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے. تو اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، کبھی بھی کسی کو کمتر نہ سمجھے، کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھے. ہو سکتا ہے کہ غریب آدمی کا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہزاروں امیروں سے بلند تر ہو. اس وجہ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا غریب امیروں سے کئی سو سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. غریب جنت میں پہلے جائے گا، امیر بعد میں جائے گا. کیوں؟ جس کے پاس تھا ہی 2 کمرے کا گھر، تو اللہ پوچھے گا بھائی 2 کمرے کا مکان کیسے بنایا؟ کہ اللہ دن بھر جاب کرتا رہا، پیسے آتے رہے، تھوڑے پیسے جمع ہوئے، 2 کمرے کا یہ مکان لے لیا، ختم. جس نے بنائی ہوں گی پراپرٹیز، جس کے پاس تھی دولت کی فراوانی، اب اللہ پوچھے گا نا بھائی یہ والی پراپرٹی کیسے لی، یہ والی پراپرٹی کیسے لی، یہ مال کہاں سے آیا، یہ کس کو دیا، یہ کس کا مارا، یہ کیوں مارا، یہ حق تلف کیوں کیا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ مفلس تو وہ ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے. غریب آدمی جس کے پاس پیسہ پائی کچھ بھی نہیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن نمازیں بھی لائے گا، کل قیامت کے دن حج بھی لائے گا، کل قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لائے گا، لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان تمام مظلوموں کو بلائے گا اور کہے گا کہ کیا تمہارے ساتھ اس شخص نے زیادتی کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں مالک، اس نے ہمارا حق دبایا تھا، اس نے ہمارا حق کھایا تھا. بھائی بہن جن کے وراثت میں حق مارے ہوں گے وہ بھی آئیں، کہیں مالک یہ بڑا بھائی تھا، اس نے ہمارا وراثت میں حق کھایا تھا. بہنیں بھی آ جائیں گی، سب آئیں گے، کہیں گے مالک اس کے حج اپنی جگہ، نمازیں اپنی جگہ، اس نے لوگوں کو زیادتی اور ظلم کیا تھا. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ بھائی اپنی نیکیاں دو، تیرے حج کا ثواب اس بندے کو ہم دیتے ہیں جس کا تو نے حق مارا تھا، تیرے عمروں کا ثواب ہم ان بندوں کو دیتے ہیں جن کا تو نے حق مارا تھا، یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گے. اب پھر بھی لوگ بچیں گے جن کے حق مارے گئے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب لوگ موجود ہیں جن کے حق اس نے تلف کیے تھے، اور اعمال دیکھے جائیں گے تو اعمال کے اندر اس کے پاس نیکیاں ختم ہیں، کیا دے گا وہ جس سے ایکسچینج کر سکے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو مظلوم ہوں گے ان کے جو گناہ ہوں گے ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. بھائی اب کیونکہ تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہر جان کے ساتھ انصاف کرے گا. اب جو یہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کی جو خطائیں ہیں، ان کے جو گناہ ہیں، وہ بھی ان کے اعمال سے نکال کر تیرے اعمال میں ڈالتے ہیں. تو حضور نے فرمایا وہ ہے مفلس شخص کہ لائے گا اتنی ساری چیزیں اور ہاتھ میں اس کے کچھ نہیں بچے گا. تو میرے دوستوں کمتر نہ سمجھیے کسی کو، کسی کا حق نہ ماریے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کیجیے، وراثت میں بہن بھائیوں کو حصہ دیجیے. ایسا ماحول بنائیے کہ کبھی اختلاف مال و دولت پر نہ ہونے پائے. اپنے آپ کے اندر تواضع رکھیے، اپنے آپ کے اندر عاجزی رکھیے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ونادى اصحاب النار، اور اب جب دوزخی جہنمی اہل جنت کو دیکھیں گے، ونادى اصحاب النار، اور اصحاب النار پکاریں گے اصحاب الجنتی، اصحاب جنت کو، ان افیدوا علینا من الماء، کچھ پانی ہم پر اونڈیل دو، کچھ پانی ہم پر ڈال دو، ہم پیاسے ہیں. ان افیدوا علینا، وہ دیکھیں گے جنتیوں کو کہ وہ تو جنت کی نہروں سے شراب ہو رہے ہیں، اعلیٰ اعلیٰ پینے کو مشروبات انہیں مل رہے ہیں. تو کہیں گے ان افیدوا علینا، ہم پر بہا دو، ہم پر انڈیل دو، ہم پر ڈال دو، من الماء، تھوڑا سا پانی تاکہ ہم بھی پانی پی لیں پیاسیں. او مما رزقکم اللہ،
یا تھوڑا ہماری طرف بھی کھانا ڈال دو، رزق ڈال دو جو اللہ نے تمہیں اہل جنت کو عطا فرمایا ہے۔ قالو، اب اہل جنت کہیں گے اہل جہنم کو، ان اللہ حرمہما، یہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے ان دونوں چیزوں کو، پانی کو بھی اور کھانے کو بھی، علی الکافرین، کافروں پر، کافروں پر اللہ نے جنتیوں کا کھانا پینا حرام کر دیا۔ دوسری طرف آیت میں آیا کہ جب اہل جہنم عذاب کی شدت کی وجہ سے پانی طلب کریں گے تو جہنمیوں کا پیپ انہیں پلایا جائے گا، استغفر اللہ العظیم۔ اور اس سے پہلے ایک روایت میں آیا کہ جب ان کے لیے ہوگا تو لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ قرآن کریم میں حل اتاک حدیث الغاشیہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں آیات ہے کہ جب وہ مانگیں گے کچھ کھانے کے لیے تو ایک پھل انہیں دیا جائے گا جس پر کانٹے لگے ہوں گے، وہ پھل کھائیں گے تو ان کے گلے میں اٹک جائے گا۔ اب وہ مانگیں گے پانی پانی پانی، جب پانی مانگیں گے تو اب جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ انہیں دیا جائے گا۔ اللہ کہے گا لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ پیٹ بھرے گا نہ بھوک کو مٹائے گا، بلکہ وہ پینا اور کھلانا بھی عذاب ہی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ فرمایا کہ وہ کہیں گے جنتی کہ ان اللہ حرمہم علی الکافرین، کہ بے شک اللہ نے اس جنت کے پانی اور کھانے کو کافروں پر حرام کر دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اتخذوا دینہم، انہوں نے بنا لیا تھا دین کو، لہوا ولعبا، کھیل اور تماشا، انہوں نے دین کو کبھی سیریس لیا ہی نہیں۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے نمازوں کو، پرہیزگاری کو، قرآن کو، احکامات کو کبھی بھی سیریس نہیں لیا، انہوں نے دین کو بھی مذاق ہی سمجھا۔ دین کی بات اگر کسی نے بتائی تو اس کو مذاق میں اڑا دیا، نماز کی طرف کسی نے بلانا چاہا تو مذاق میں اڑا دیا، کسی نے بتایا کہ بھائی یہ حرام ہے اللہ کی طرف سے یہ نہ کرو تو اس حرام کو بھی مذاق میں، ارے چھوڑو یار تم کیا ملا مولویوں والی باتیں کرتے، چھوڑو، اگر ایسے چلے تو پھر چل لیے، پھر ہو گئے کاروبار۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، یعنی سیریس ہی نہیں لے رہے کہ اللہ نے حرام کیا، کوئی چھوٹی بات ہے، بنانے والے نے حرام کیا، اب چاہے لاکھوں ڈالر کا فائدہ ہو، نہیں کرنا مجھے، میرے اللہ نے حرام کیا، میرے اللہ نے حلال کیا، بس مجھے وہی کام کرنا۔ تو انہوں نے تو کھیل تماشا سمجھا دین کو۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا، دنیا میں آئے یہ سمجھے شاید مریں گے نہیں، انہوں نے مال و دولت کمایا، لمبی لمبی پلاننگز کی، ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایک دن جانا بھی ہے، ان کے اطراف میں لوگ مر رہے تھے، کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ایک دن میرا جنازہ بھی اٹھنا۔ تو دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا۔ فرمایا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، تو آج کے دن، قیامت کے دن کی بات ہو رہی، آج کے دن ننساہم، ترجمہ تو اس کا یہ کہ ہم انہیں بھلا دیں گے، لیکن اللہ کی طرف بھول جانے کی نسبت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں اور آپ بھول سکتے ہیں کیونکہ میرا اور آپ کا حافظہ مضبوط نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بات کے بھول جانے سے پاک ہے۔ ننساہم کا ایک معنی ہوتا ہے نسیان، کہتے ہیں بھولنے کو، اور نسیان کا ایک معنی ہوتا ہے اگنور کرنا، پرواہ کسی کی نہ کرنا، اس کو بھی نسیان کہتے ہیں۔ تو اللہ کہے گا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ، آج کے دن ہم انہیں اگنور کریں گے۔ کس طریقے سے؟ کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح دنیا میں انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، جس طرح دنیا میں قیامت کا دن انہیں یاد نہیں تھا، انہوں نے وہاں اگنور کیا تھا، اب آج قیامت کے دن یہ چاہیں گے کہ اللہ توجہ کرے، لیکن اللہ کہے گا آج ہم ان کو اگنور کریں گے۔ استغفر اللہ، کتنی محرومی کی بات ہے کہ اللہ بات بھی نہ کرے، کتنی محرومی کی بات ہے کہ اللہ بات بھی نہ سنے۔ ہم جب کسی عدالت میں جاتے ہیں، عدالت میں جا کر کوئی بندہ ہماری بات ہی نہ سنے، آدمی کہتا ہے کم از کم میری 5 منٹ بات تو سنو، کم از کم مجھے صفائی دینے کا موقع تو ملے، کم از کم میں بات تو کروں۔ اللہ بات بھی نہیں کرے گا۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب، قیامت کے دن کوئی بات نہیں کر سکے گا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اب سوچئے اس منظر کو، اللہ اگنور کر رہا ہے اور یہ اللہ کی رحمت کے طالب بن کر میدان محشر میں کھڑے ہیں، لیکن اللہ رحمت نہیں کرے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں
اللہ کے عذاب سے بچائے۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور کیوں ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ انکار کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، حالانکہ ان کے پاس آئی تھی، بِکِتَابٍ، ایک کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا اس میں تمام چیزوں کو علم کی بیس پر، علم کے ساتھ، نالج کے ساتھ ہم نے اس کتاب کے اندر سب کچھ بیان کر دیا تھا۔ اور وہ کتاب ہدن، ہدایت بھی تھی، ورحمتن، اور رحمت بھی تھی، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے۔ ایک کتاب ان کے پاس موجود تھی، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہم نے انہیں بتایا نہیں کہ کیا ہماری فرما برداری والے کام ہیں اور کیا نافرمانی والے کام ہیں، سب بتایا انہیں، سب پتہ تھا، لیکن قرآن پڑھتے ہی نہیں تھے، اللہ کی کتابوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیات کو پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کہتا ہے هل ينظرون الا تأویلہ، بعض اوقات علم میں آنے کے باوجود بھی عذاب کی باتیں سنتے تھے، اللہ کے قہر کی باتیں سنتے تھے تو بس اس کو ہنسی مذاق میں اڑاتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے هل ينظرون الا تأویلہ، کیا وہ انتظار کر رہے تھے مگر اس کے انجام کا؟ کیا انہیں یہ انتظار تھا کہ چلو اللہ باتیں تو کر رہا ہے، معاذ اللہ قرآن میں عذاب کی، دیکھتے ہیں عذاب کب آتا؟ استغفر اللہ سے۔ اس طرح ہم بھی عذاب کی باتیں سنتے ہیں تو ڈرنا تو چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ میں اور آپ 7 مرتبہ بھی نہیں کرتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ استغفار کا مطلب یہ نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس طرح پڑھ لیا آپ۔ استغفار کا معنی ہے اس ذہن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ کہنا کہ اے اللہ میرے ذمے اگر کوئی گناہ ہے جو تیری ناراضگی کا سبب ہے تو یہ سوچ کر استغفار کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے اس گناہ پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ یہ سوچ کر استغفر اللہ کہنا، یہ ہے استغفار۔ صرف زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا استغفار نہیں ہے، بلکہ اس انٹینشن کے ساتھ کہ اے اللہ جو مجھ سے ماضی میں گناہ ہو گئے ہیں میں ان پر شرمندہ ہوں اور مانتا ہوں کہ میں نے وہ جرم کیا ہے، اور اے اللہ میں اس گناہ پر تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو شفاعت کرنے والے ہیں، پھر بھی حضور نے امت کو تلقین کیا کی کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے بھی اور عذاب جہنم سے بھی پناہ مانگتے اور دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ کم از کم جو ہے وہ دن کے اندر 70 مرتبہ استغفار کریں۔ ہر نماز کے بعد 10 سے 15 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر لیا کریں، تاکہ کم از کم وہ سنت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ ادا ہو جائے۔ فرمایا یہ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ انجام کا، جو اللہ نے بیان کیا وہ آ جائے۔ یوم یأتی تأویلہ، اور جس دن انجام آ جائے گا، یقول الذین نسوہ من قبل، تو اب وہ کہیں گے جنہوں نے اس سے پہلے اللہ کے احکامات کو اور اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اب انہیں فوراً یاد آئے گا نا عذاب دیکھ کر، وہ کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسول ربنا بالحق، کہ تحقیق ہمارے رب کے رسول آئے تھے حق کے ساتھ۔ اب جب وہ میدان محشر میں دیکھیں گے اللہ بخش رہا ہے لوگوں کو، کہیں نبی شفاعت کر رہے ہیں، کہیں شہید شفاعت کر رہے ہیں، کہیں حافظ قرآن شفاعت کر رہا ہے، لیکن کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی شفاعت کرے۔ اور جن کو یہ پوچھتے تھے ان کو تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، ان کو ایندھن بنائے گا۔ جو بت ہوں گے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو بھڑکانے کے لیے ان بتوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہاں تو دین کے اندر تو یہ تھا نا کہ نبی شفاعت کر سکتے ہیں، نیک اولیاء کو اللہ اجازت دے گا کہ وہ شفاعت کر سکتے ہیں۔ حافظ قرآن اگر اپنے قرآن پر علم کرنے والا اور قرآن کو یاد رکھنے والا ہوا تو وہ بھی اپنے 10 گھر والوں کو شفاعت کروا کے جنت میں لے کر جائے گا۔ تو اللہ وہ اکبر، سب شفاعت کروا رہے ہوں گے تو یہ کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، تو کیا کوئی سفارشی ہمارا بھی ہے جو ہماری سفارش کر دے، کوئی ہمیں بھی سفارشی مل جائے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا،
کہ کوئی سفارشی شفاعت کرنے والا ہمارے لیے بھی ہے کہ ہماری سفارش کر دے، لیکن ان کی سفارش کون کرے گا؟ کیونکہ سفارش جو بھی ہوگی وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہ چاہے اور کوئی نبی سفارش کر دے۔ انبیاء بھی سفارش کریں گے، اولیاء بھی سفارش کریں گے، حافظ قرآن و علماء بھی سفارش کریں گے، لیکن اس کی سفارش کریں گے جس کی اللہ چاہے گا۔ اور آیت الکرسی میں اللہ نے کہا مَن ذا الذی یشفع عندہ الا بإذن، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے الا بإذن، سوائے اس کی اجازت کے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھگڑا کرے، نہیں یہ میرا بندہ ہے، اس کو جنت میں جانے دے، نہیں جانے دے۔ یہ سب یہ سفارش کا مقصد یہ نہیں ہے۔ جس طرح ہم تھانوں میں چلے جاتے ہیں اور کورٹ میں چلے جاتے ہیں، بھائی جانتے نہیں ہو ایم پی صاحب کا بندہ ہے، یہ فلاں پارٹی کا بندہ ہے۔ یہ شفاعت کا مقصد یہ نہیں ہے۔ شفاعت کا معاملہ ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر ریکویسٹ۔ انبیاء بھی آئیں گے، اولیاء بھی آئیں گے، اور علماء بھی آئیں گے، اور حافظ قرآن بھی آئیں گے، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو بہانہ بنائے گا اپنے بندوں کو بخشنے کا، کیونکہ وہ تو چاہ رہا ہے بخشنا۔ وہ کیا کرے گا؟ اس معاملے میں دو کام کر لے گا۔ اللہ کی حکمت کیا ہے اس میں؟ اللہ بغیر، کیونکہ بخشنا تو اللہ کو ہی ہے، تو جب اللہ کو بخشنا ہی تھا ان بندوں کو، تو اللہ بغیر سفارش کے بھی تو بخش سکتا تھا۔ تو پھر یہ سفارش کر کے اس پروسیس کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اس کے ساتھ دو کام کرنا چاہتا ہے۔ اہل محشر کو اپنے محبوبوں کی شان دکھانا چاہتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں ان سب نے بخش دیا، چلو جنت میں جاؤ، لیکن ان کو بوسیلہ شفاعت مصطفیٰ، حضور کی شفاعت کے وسیلے سے، ولیوں کی شفاعت کے وسیلے سے، اور نبیوں کی شفاعت کے وسیلے سے جو بخشے گا، وہ اہل محشر کو دکھانا چاہے گا کہ دنیا میں اپنی زندگی کو جس نے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا، اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا اسٹیٹس ہے، تاکہ جن لوگوں نے اللہ کے محبوبوں کی دنیا میں قدر نہ کی ہو، وہ اہل محشر کے دن اللہ کے محبوبوں کی وہاں شان دیکھیں کہ اللہ کے محبوبوں کی وہاں کیا ٹور ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت کے بھائی کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، وگرنہ اللہ کو تو سب پتہ ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ جیسے ہی محشر میں سب جمع، اللہ کہے کن، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، اعمال نامہ تولنا، یہ سب کیوں؟ ایک تو یہ کہ اللہ اپنی حجت تمام کر دے، دوسرا یہ کہ محشر میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہیں شفاعت مصطفیٰ ہے، کہیں کوثر کے جام ملیں گے پیاسوں کو، کہیں حضور کو جھنڈا لوائے حمد کا دیا جائے گا جس کے سائے کے اندر امتی کھڑے ہوں گے، کہیں ساری امت پل صراط پار کر رہی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا میں اس پل صراط کے کنارے کھڑا ہو کر کہوں گا ربی سلم امتی، ربی سلم امتی۔ تو ہر مقام پر محشر میں حضور کی شان نظر آئے گی۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ جس نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو اس دنیا میں نہ مانا ہوگا، اللہ محشر کے دن اپنے محبوب کی عظمت اور شان ان کو دکھائے گا بھی اور ان سے منوائے گا۔ تو فرمایا فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، تو وہ کافر کہیں گے کوئی ہے سفارش کرنے والا کہ ہماری سفارش کر دے، یا او نردو، یا کوئی اللہ ایسا سبب بنا دے، نردو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، کیوں؟ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، تاکہ ہم وہ عمل کریں جو اس سے پہلے ہم دنیا میں عمل کرتے تھے اس کے خلاف، یعنی جو جتنے بھی نیگیٹو کام کر کے آئے ہیں اب دوبارہ تو دنیا میں بھیج دے، اب بالکل سیدھے سیدھے چلیں گے اور سارے اچھے اچھے کام کریں گے۔ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي، اب عمل کریں گے غیر الذی، اس کے علاوہ کُنَّا نعمل، جو عمل ہم دنیا میں کرتے رہے تھے۔ اللہ کہے گا قد خسروا انفسہم، تحقیق ان لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا۔ خسروا مانے خسارہ، قد خسروا انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، ان کی جانوں نے نقصان اٹھایا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو گیا ان سے، ما کانوا یفترون، جس کے بارے میں وہ افترا کرتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے، یعنی وہ ساری چیزیں جنہوں نے
ازیوم کی ہوئی تھی ساری چیزیں، اہل محشر نے دیکھا، محشر کے اندر آ کر یہ دیکھیں گے کچھ بھی نہیں. جو انہوں نے بت کھڑے کیے ہوئے تھے، یہ فلاں کی دیوی، یہ فلاں کی دیوی، یہ فلاں، جن چیز لوگوں کو اللہ کی ذات میں انہوں نے شریک ٹھہرایا تھا، کوئی کام نہیں آئے گا. جنہوں نے سوچا تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، کوئی کام نہیں آئیں گے. تو یہ جو افطرا اللہ پر انہوں نے جھوٹے باندھے تھے، اصل میں ان کو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ انہوں نے نقصان اٹھایا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا، سب گم ہو گیا جو انہوں نے جھوٹا اپنے معاملے میں ازیوم کیا ہوا تھا. تو الحمدللہ اس طرح 13 رکوع اللہ کا فضل ہے مکمل ہوتے ہیں. اور پھر میں دوبارہ عرض کر دوں انشاءاللہ کمنگ سیٹرڈے 8ویں سپارے مکمل ہونے کے شکرانے میں ناشتے کا اہتمام ہے. خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ اس 8ویں سپارے کی تکمیل میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی، جو آپ سے بھی اگر ایسا کوئی بات کہے، ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ وہ پورے ہفتے ہم آتے نہیں ہیں، اور جس دن ناشتہ ہو تو اس دن اگر آتے ہیں تو آئیں ہم. پتہ نہیں کوئی یہ سوچے گا کہ آج شاید ناشتے کے لیے آئے. ہم کہتے ہیں نہیں جناب، آپ اس طرح نہ سوچیں کہ ناشتہ آپ کے لیے بھی ہم بناتے ہیں. اور آپ یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ چلے میں ایک دن آیا ہوں تو وہ جو سپارہ مکمل ہونے کی جو برکتیں ہیں، جو آخر میں وہ دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا میں سے کوئی دعا اس سپارے کی برکت سے قبول کر لے، سب کی مغفرت ہو جائے. اس ذہن سے آئیے. یہ نہ سوچئے کہ کوئی یہ سوچے گا الحمدللہ نہ ہم ایسے ہیں نہ ہم سوچتے ہیں اس بارے میں. آپ تو مہینے میں ایک دن بھی آتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو روزانہ کا پابند بنا دے. تو یہ نہ سوچیے، اگر آپ اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں، اور کوئی دوست ہے اگرچہ وہ صرف ناشتے میں آئے، اللہ تعالیٰ اس کا دل بدلے اور اس کو روزانہ فجر کا پابند بنا دے. تو ضرور شرکت فرمائے، اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئیں. انشاءاللہ کمنگ سیٹرڈے ناشتے کا اہتمام ہے 8ویں سپارے کے ختم ہونے کی خوشی کے اندر اور شکرانے کے طور پر. اللہ تعالیٰ ہماری مسائی دینیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پورا قرآن اس درس میں مکمل کرنے کی ہمیں سعادت عظمیٰ نصیب کرے، اور اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. اللهم انك انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. مالک کریم بیماروں کو شفاء کاملہ عطا کر دے. ہمارے حاجی صاحب کے صاحبزادی کے داماد یا رب العالمین بیمار ہیں، صحت کامل عطا فرما. مالک کریم درازی عمر بالخیر عطا فرما. تمام بیماروں کو شفاء کاملہ، شفاء کلی عطا کر دے. مولا ہمیں صالح بنا دے، نیک بنا دے. عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا. دونوں جہاں میں اللہ اپنی برکات و رحمت سے ہمیں مالا مال فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.